أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ پہلے کے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور فرمایا کیوں؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی تقوی ہوتا ہے جو ہمارے اخلاق اور کردار کو سنوارتا ہے۔ آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا ہر مسلمان پر، مرد ہو عورت ہو، عاقل بالغ پر یہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، انہی میں سے ہے وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور آخرت میں تو بہت زیادہ اس کا اجر ہے۔ کہیں کہا گیا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو روزہ رکھنے والے ہیں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں فرمایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور حدیث میں موجود ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اجر و ثواب کی امید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں۔ کہیں حدیث میں کہا گیا روزے دار کے لیے باب الریان ہے، کہیں کہا گیا روزہ شفاعت کرے گا، کہیں کہا گیا روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کہیں کہا گیا جو دیگر عبادات ہیں ان کے لیے تو فرشتے مقرر ہیں، مگر جب روزے کی باری آتی ہے اللہ کہتا ہے یہ روزہ میرے لیے تھا، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج میں آپ کے سامنے جو ہمارے معاشرے میں رمضان کے تعلق سے جو غلط بات پائی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا، آپ نیت کر لیں۔ اور نیت کے الفاظ کیا بتائے جاتے ہیں؟ تھوڑے الفاظ کی کمی زیادتی کے ساتھ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ دعا ہے، لیکن مطلب سب کا ایک ہی ہوتا ہے، نویت ان اصوم غدا من شہر رمضان، یا نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ اس طریقے سے لوگوں نے الفاظ یہ نیت کے ایجاد کیے ہیں۔ یہ خود ساختہ دعا ہے نیت کی۔ یاد رکھیں نیت کی دعا نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ ایک طبقہ ہمارے میں ایسا ہے جو نماز کی نیت کرتا ہے اردو میں، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو روزے کی نیت کرتا ہے عربی میں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت کا مقام دل پر ہے۔
آپ دیکھتے ہیں اگر ہم کسی غریب کو مسکین کو اگر 100 روپے دیتے ہیں، کیا اس طریقے کی نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 100 روپے اس غریب کو اللہ کے واسطے، یہ غریب فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کا خاندان یہ ہے، کیا اس طریقے سے ہم نیت کرتے ہیں؟ کسی بھی عبادت میں نیت کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہاں حج میں اللہ کے رسول نے ضرور کہا ہے کہ بندہ زبان سے کہے گا لبیک عمرتن یا لبیک حجتن، ورنہ نیت کے الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ خود ساختہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، ایڈ کی، وہ رد ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔